کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو غیر رمضان میں چاہے وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ جو رمضان کا روزہ چھوڑ رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں عید کے بعد قضا کر لوں گا۔ عید کے بعد اگر قضا کرے گا بھی تو اس کو رمضان والے انوارات و برکات حاصل نہیں ہو سکتے۔ رمضان والی برکتیں اور رمضان والا اجر و ثواب وہ اس کو کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ صرف یہ ہوگا کہ عید کے بعد اس نے قضا کر لیا اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو روزہ چھوڑنے کا گناہ معاف ہو جائے گا، اس کی وجہ سے گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے قضا بھی کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی سچے دل سے مانگ لی کہ یا اللہ آئندہ جب بھی زندگی میں رمضان آئے گا تو میں سارے روزے رکھوں گا۔ تو صرف وہ گرفت سے بچ جائے گا، لیکن جو رمضان کے روزے کا اجر و ثواب تھا وہ کبھی بھی دوبارہ پوری زندگی حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو آئندہ سال جو رمضان آئے گا وہ تو خود 30 یا 29 روزے اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ تو آئندہ سال جو رمضان آئے گا اس کے تو اپنے 30-29 روزے ہیں، لیکن یہ جو روزہ ایک یا کچھ روزے رمضان کے چھوٹ گئے تو یہ پوری زندگی کوشش کر لے یہ نعمت ایسی ہے کبھی دوبارہ نہیں پا سکتا۔ یہ نہ سوچے کہ آئندہ رمضان جب آئے گا تو پھر تم کیسے نہیں پا سکتا، میں تو 30 روزے پورے اگلے رمضان میں رکھوں گا۔ تو وہ جب رمضان آئے گا وہ تو اپنے 30 روزے ساتھ لے کر آئے گا، پھر دوسرا یہ بھی یقین نہیں کہ اس وقت تک زندگی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا جس طرح روزہ بہت اہمیت والا ہے، ایسے ہی رمضان کا ایک ایک لمحہ بڑی اہمیت والا ہے۔ رمضان کا ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک لمحہ بڑی اہمیت والا ہے۔ اگر ایک لمحہ بھی غفلت کے اندر گنوا دیا تو پوری زندگی یہ لمحہ دوبارہ آدمی کو حاصل نہیں ہوگا، اگرچہ آئندہ سال رمضان بھی پاتا رہے، اس لیے کہ وہ رمضان تو اپنا وقت اور ساتھ لے کر آ رہا ہے، وہ تو بذات خود رمضان ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی کا وقت ضائع نہ ہو۔ اور پھر یہ رمضان کا مہینہ اس قدر اہمیت والا ہے کہ پہلے دور میں لوگ اس طرح سے بھی حساب لگاتے تھے کہ کس کی زندگی میں رمضان کتنی زیادہ مرتبہ آیا۔ تو جس کی زندگی میں رمضان زیادہ مرتبہ آتا تو اس کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے اپنی زندگی میں اتنے رمضان پائے ہیں، یعنی اتنے رمضان کے روزے، رمضان کی نمازیں، رمضان کی تلاوتیں، رمضان کی عبادتیں، رمضان میں ذکر اذکار، یہ ساری چیزیں اس نے اتنے رمضانوں کے اندر کی ہیں، تو لہذا یہ شخص بڑی سعادت والا تھا۔ تو لوگ اس طرح حساب لگا کر دوسروں پر رشک کیا کرتے تھے کہ فلاں اتنے رمضان اپنی زندگی کے اندر گزار کے گیا۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ بہت اہمیت والا مہینہ ہے، تو اس کا ایک ایک لمحہ ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اس حدیث شریف کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی روزہ چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی شرعی عذر ہے، اب مثال کے طور پر عورتیں ہیں تو ان کے رمضان کے مہینے میں بھی خاص ایام آتے ہیں، تو خاص ایام کے اندر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب رمضان گزر جائے تو جتنے روزے ان کے رمضان کے چھوٹے ہیں اتنے روزے بعد میں وہ قضا کریں گی۔ تو اب یہ ان کا عذر شرعی عذر تھا، شریعت نے خود ان کو روزہ رکھنے سے روکا تھا کہ تمہارے یہ مخصوص ایام ہیں، تم نے ان دنوں میں رمضان کے روزے نہیں رکھنے، چونکہ شریعت نے خود انہیں روکا تھا روزہ رکھنے سے،
تو یہ عذر ان کا شرعی عذر تھا۔ تو جب یہ عورتیں عید کے بعد جب یہ اپنے روزے قضا کرتی ہیں تو ان کو قضا روزوں کے اندر اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا رمضان کے اندر ثواب ملتا ہے، گویا کہ ان کے حق میں رمضان کے وہ دن دوبارہ لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی اگر کوئی بیمار ہے، کوئی ایسا واقعتاً بیمار ہے کہ جس کو دیندار روزے کی اہمیت جاننے والے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تم نے روزہ نہیں رکھنا ورنہ تمہاری بیماری بہت بڑھ جائے گی، تمہارے لیے ہلاکت کا خطرہ ہے، تو اب ایسا شخص کہ وہ شوق تو بہت رکھتا ہے کہ میرا رمضان کا کوئی روزہ قضا نہ ہو، اور ہر سال رمضان کے روزے بڑی پابندی سے رکھتا ہے، تو اس کو اگر اس عذر کی وجہ سے رمضان کے کچھ روزے چھوڑنے پڑ گئے، اب وہ دل میں بہت پریشان ہے کہ میں نے تو کبھی رمضان کے روزے چھوڑے نہیں تھے، تو اب یہ بیماری لاحق ہو گئی، اب ڈاکٹر بھی منع کر رہا ہے کہ اتنے دن تم روزہ نہ رکھو ورنہ بیماری بڑھ جائے گی، ورنہ زیادہ ہلاکت کا خطرہ ہے۔ تو اب یہ شخص پریشان ہے کہ میں نے تو کبھی روزے چھوڑے نہیں تھے، ہائے میرے رمضان کے روزے چھوٹ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتے۔ تو یہ شخص جس کے روزے کچھ رہ گئے تو اب اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے جو روزے چھوٹے ہیں، جو روزے رہے ہیں، یہ شریعت کے کہنے کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے۔ اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، شریعت نے حکم دیا ہے کہ اپنی جان بچاؤ، روزہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، تمہارے لیے اجازت ہے۔ چونکہ یہ شریعت کے کہنے کی وجہ سے روزے چھوڑ رہا ہے، تو اس لیے جب رمضان گزر جائے گا، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں گے، تو یہ جب اپنے روزوں کی قضا کرے گا تو اس کے حق میں رمضان دوبارہ پھر لوٹ کر آ جائے گا، اس کو ان دنوں میں ویسے ہی ثواب ملے گا گویا کہ یہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، لیکن ساتھ شرط یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی عذر ہو تو پھر آدمی روزہ چھوڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بعد میں رمضان کا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے بغیر کسی شرعی عذر کے بس غفلت کی بنیاد پر سستی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر روزے چھوڑ دیے، تو اس کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زندگی بھی روزے رکھتے رہے لیکن رمضان والے انوارات و برکات اس کو دوبارہ حاصل نہیں ہوں گے۔ اور اس حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک یہ بات بھی سمجھ آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی کہ جو آدمی اپنی جوانی کے اندر یا اپنی صحت اور تندرستی کے اندر نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، اپنی جوانی کے اندر اپنی صلاحیتیں، اپنی طاقت کو نیک اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ کھپاتا ہے، روزانہ صلاۃ و تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، نوافل بھی پڑھ رہا ہے، 100 نفلیں پڑھ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اور کبھی کسی کی بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہے، اور کبھی کسی کے جا کر کام کر رہا ہے، لوگوں کے کام آ رہا ہے، تو یہ اپنی جوانی اور اپنی صحت اور تندرستی کے ایام یہ ان اچھے کاموں کے اندر گزارتا ہے، تو جب اس پر بڑھاپا آ جاتا ہے اور جب یہ کبھی بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ اپنی جوانی کے اندر، اپنی صحت اور تندرستی کے اندر جتنے اعمال کرتا رہا، اب یہ بیچارہ بوڑھا ہو چکا، اب اس کے اندر ہمت نہیں رہی، اب یہ بیچارہ بیمار ہو چکا، اب اس میں ہمت نہیں رہی، اگر اس میں ہمت ہوتی تو اب بھی یہ سارے کام کرتا، لہذا ان سارے اعمال کا اس کے کھاتے میں اب بھی ثواب لکھتے رہو، اس لیے کہ اس سے ہم نے طاقت واپس لے لی ہے، اس سے ہم نے صحت واپس لے لی ہے۔ اگر اس کے پاس صحت ہوتی، اگر اس کے پاس طاقت ہوتی، جوانی ہوتی، تو اے فرشتوں تم نے دیکھا نہیں جوانی کے اندر یہ کیسے اپنی صلاحیتوں کو خیر کے کاموں میں خرچ کرتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کا حق نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ بڑھاپے کے اندر بھی اس کو ان تمام اعمال کا اجر و ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال اعتکاف بھی ہے جو چند دنوں کے بعد شروع ہو رہا ہے، کہ آپ حضرات اعتکاف کے بارے میں بھی یہ ہم مشہور حدیث سنتے رہتے ہیں کہ جو اعتکاف والا ہے
تو غیر اعتکاف کے اندر وہ باہر جتنے خیر کے کام کرتا تھا، کبھی جنازہ پڑھ رہا ہے، کبھی بیمار پرسی کے لیے کا جا رہا ہے، کبھی لوگوں کے کام کروانے جا رہا ہے، تو اعتکاف کے علاوہ وہ جتنے خیر کے کام کرتا تھا، تو جب وہ اعتکاف بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کو ان تمام کاموں کا اس کے کھاتے میں ثواب لکھو۔ اگر یہ اعتکاف نہ بیٹھتا تو آج جو جتنے جنازے ہوئے ہیں اس نے جنازوں میں جانا تھا، اس لیے کہ اعتکاف سے پہلے بھی تو جنازوں میں جاتا تھا، اور اس کا فلاں رشتہ دار بیمار ہو گیا، اس نے بیمار پرسی کے لیے جانا تھا، اس نے فلاں کے کام کے لیے جانا تھا، اس لیے کہ اعتکاف سے پہلے یہ جایا کرتا تھا، لہٰذا یہ اعتکاف بیٹھ گیا، لہٰذا ہمارے کہنے کی وجہ سے اب یہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، لہٰذا ہمارے کہنے کی وجہ سے باہر نہیں گیا، لہٰذا اس کے کھاتے میں وہ سارے ثواب لکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی عمل چھوٹے تو وہ شریعت کے کہنے کی وجہ سے چھوٹے۔ جب وہ عمل شریعت کے کہنے کی وجہ سے چھوٹ رہا ہے تو پھر اس میں بھی آدمی کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر اپنی آدمی جہالت، غفلت، سستی کی بنیاد پر چھوڑ دے تو پھر اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کے ان قیمتی لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ صحت عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ پورا رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو، تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ کسی بھی مسلمان بہن بھائی کو محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ جو جو ہمارے سمیت غفلت کے اندر ہیں، یا اللہ سب کو صحیح سمجھ نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں غفلت سے نکال دیجیے۔ یا اللہ ہمیں بیداری نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ زیادہ سے زیادہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے کسی بھی مسلمان کو محروم نہ فرمائیے۔ سب کو پکی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اپنی رحمت کی وسعتوں میں سب کو ڈھانپ لیجیے۔ یا اللہ یہ دوسرا عشرہ مغفرت والا جا رہا ہے، ہم سب کی بخشش فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ اگر ہم سب کو بخش دیں تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، یا اللہ اپنی شان غفاری سے ہماری بخشش فرما دیجیے، رحم و کرم والا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کی سب ضرورتیں آسان فرمائیے، سب کی سب مشکلات دور فرمائیے، سب کی سب پریشانیاں دور فرمائیے۔ جس کی جتنی زندگی ہے صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ جب وقت پورا ہو جائے تو ایمان کامل سے خاتمہ نصیب فرمائیے، جنت میں اولی دخول نصیب فرمائیے، ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جتنی زندگی ہے صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ جب ہماری عمر پوری ہو تو ہماری مدینہ منورہ میں حاضری ہو۔ یا اللہ مسجد نبوی کا جنازہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن نصیب فرمانا۔ یا اللہ دنیا میں بھی اپنے پیاروں میں رکھیے، قبر آخرت میں بھی اپنے پیاروں میں رکھیے، اور یا اللہ ہم سب کو اپنا پیارا بنا لیجئے، اپنے پیاروں کی لسٹ میں، فہرست میں یا اللہ ہمارا بھی شمار فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں، یا اللہ اپنی رحمت کی وسعتوں کو دیکھتے ہوئے ہم پر کرم فرما دیجئے، ہم پر فضل فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔